تو چوتھویں تراویح تھی آج الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل و کرم سے آج چوتھی تراویح ہوئی۔ پروردگار عالم ہمارے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ جہاد کے متعلق آج یہ ناچیز آپ لوگوں کے سامنے چند مسائل رکھنے کی کوشش کرے گا۔ درود و پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاد کی حقیقت آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں اس لفظ کا صحیح مطلب نہیں آیا، خاص کر غیروں کے نزدیک لوگوں نے صرف اس کا مطلب خون خرابہ کرنا نکالا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ آج اس لفظ کے عوض جو اس کے فیض و برکات و حصول ثواب تھا اس سے محروم ہو گئے۔ جہاد کے اصل میں دو قسمیں ہوتی ہیں عام طور پر۔ نمبر ایک، ظلم کے خلاف یا برائی کے خلاف لوگوں سے مقابلہ کرنا۔ نمبر دو، خود سے یعنی اپنے نفس سے جہاد کرتے رہنا۔ آپ اگر جہاد کی پہلی قسم کی طرف آئیں گے تو پائیں گے کہ اسلام نے کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کیا، بلکہ جب کوئی آپ پر ظلم کرے یا آپ کے زندگی کو معاشی اعتبار سے خراب کرے یا آپ کو حق کی طرف سے ہٹائے تب بھی آپ جہاد کرتے ہیں اور تبھی آپ کو جہاد کے معاملات پیش کرنے کا حکم آتا ہے۔ یہی حال شروع میں بھی ہوا، اور اگر دوسرے مسئلے کی طرف ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو جہاد تو یہ وہ ہے کہ انسان خود اپنے نفس اور شیطان کے خلاف کرتا رہتا ہے، خود سے لڑتا رہتا ہے۔ اصل میں لفظ جہاد کا جو معنی ہے وہ ہے پوری کوشش کرنے کو اور محنت کرنا یا مشقت کرنا۔ دیکھیں سامعین، اب مذہب اسلام میں جو فی سبیل اللہ کا لفظ بار بار آتا ہے، جہادن فی سبیل اللہ، جہادن فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، تو وہ خالص رضا الہی کے لیے تھا، اور اس کی بھی کئی صورتیں اور کئی شرائط ہیں جس کے تحت اسلام کی خاطر اور بقا کے لیے کئی جنگیں وجود میں آئی۔ جنگ بدر سے لے کر اگر ہم اور آپ تابعین میں یا اہل بیت اکرام تک کے دیکھیں تو ایک جنگ اور حق کے لیے جو لڑی گئی میدان کرب و بلا تک، اس کو بھی جہاد کے دائرے میں ہم اور آپ رکھیں گے۔ اب اس کے پیش نظر کچھ لوگ گمراہ ہوئے اسی لفظ پر کہ جہاد جہاد جہاد، تو یہ لفظ پر بھی لوگ گمراہ ہوتے چلے گئے۔ ان میں سے ایک گروہ تو وہ نکلا کہ جنہوں نے لفظ جہاد کا غلط معنی غلط سمجھ لیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے محض ہر جگہ کافر اور مشرک کو قتل کرنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ ظلم کرنا شروع کیا، اور پھر نام جہاد کا دیا اور کہا کہ دیکھو یہ حکم ہے قرآن کا۔ تو بھائی اگر یہ حکم ہے تو پھر لکم دینکم ولی دین بھی تو ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد جب آئے تو سارے ان میں سے تمام جو بندی ہو گئے تھے یا شکست پا گئے تھے کفار، اہل کفار، اور اس وقت جب سارے صحابہ کی تعداد بھی زیادہ تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو بدلہ بھی لیتے، اور اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو جب بلایا گیا تو کہا گیا کہ ہم دین تو نہیں چھوڑیں گے اپنا، باقی آپ ہمارے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش کر لیں، اور منڈی جھکایا تھا انہوں نے۔ تو سرکار مسکرائے اور انہوں نے شر بدر کر دیا، چھوڑ دیا تھا۔ چونکہ جہاد کا جو لفظ ہم نے اور آپ نے اس کو بعد میں یا کچھ لوگوں نے غلط مقصد کے تحت نکالا اور سمجھ لیا، جبکہ اگر ہم اور آپ قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے نا تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ تو ایک ڈیفائن تھا، ایک معاہدہ تھا کہ جب اہل کفار کی طرف سے اس مشرکین کی طرف سے معاہدے کو توڑا گیا تو ادھر اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کرنے کے لیے جہاد کا لفظ آیا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا، پھر بعد میں بھی کئی حکم آئے تو وہ تو بلا شبہ کرا گیا اور کرنا ہے کہ اگر کبھی ایسے مواقع پڑ بھی جائیں۔ مگر چونکہ لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکالا اور پھر اس کا نتیجہ بہت برا ہوا،
ہر مسلمان کو جہادی کہا جانے لگا، یہاں تک کہ ہمیں دہشت گرد کا ایک شکار بنانے جانے لگا۔ تو یاد رکھیں بھائی، میں غیروں سے بھی کہتا ہوں اور اپنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، کبھی بھی اسلام نے کسی کے حقوق کو پامال نہیں کیا۔ ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے کہ چھوٹے سے جانور کے بھی حقوق سکھاتا ہے کہ کسی جانور کو بیجا مارا نہ جائے، کسی کو زبردستی تکلیف نہ دی جائے۔ ہمیشہ ہر شخص کے ساتھ وفا کی ہے۔ اگر محض اپنے نفس کے لیے خون بہانا جہاد ہوتا تو یہ حدیث بھی ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے کہ جس میں سرکار مولا کائنات کسی جنگ کے موقع پر تلوار کے ذریعے اپنے دشمن کو، دشمنان اسلام کو، اہل کفار کو مولی گاجر کی طرح ان کے سر کو تن سے جدا کر رہے تھے کہ درمیان میں ایک بدبخت آتا ہے اور آپ کی عین موقع پر تلوار بھی رک جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بدبخت آپ کے چہرے پر تھوک دیتا ہے۔ چہرے پر تھوکنا اور مولا کائنات کی تلوار کا رکنا، جب جنگ سے فراغت ہو جاتی ہے، بعد میں وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے، اے علی، تمہارے تلوار کے زد میں میری گردن تھی، اگر تم چاہتے تو میری گردن کو اڑا سکتے تھے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا، تو کیا وجہ ہے؟ تو مولا کائنات مسکرائے، کہا کہ سنو، یہ تلوار اڑتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم سے اڑتی ہے، اور چونکہ اب تمہارا مسئلہ یہاں پاس نفس کے خاطر آ گیا تھا، میرا نفس غالب ہو گیا تھا، تو اب میں اگر تمہارے اوپر حملہ کرتا تو گویا پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوتا، وہ میرے نفس کے ساتھ شامل ہوتا، اور میں اپنے لیے کسی کے اوپر وار نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے، اس کو بھی مد نظر رکھیں۔ جب صحابہ اکرام جنگ سے کبھی واپس آ رہے ہوتے تب وہ آپس میں کہتے، چلو خیر ہے، ہم جہاد اصغر سے فتح پا کر جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے۔ تو یہ جہاد اصغر اور جہاد اکبر کیا ہے؟ اب لفظ کس سے تو ظاہر ہوتا ہے چھوٹا جہاد، بڑا جہاد۔ تو جہاد اصغر صحابہ کس کو بول رہے ہیں اور جہاد اکبر صحابہ کس کو بول رہے ہیں؟ جہاد اصغر اس کو بول رہے ہیں کہ جسے ہم اور آپ بلکہ پوری دنیا ایک بہت بڑے جہاد پیمانی عالمی سطح پہ مانی جاتی ہے کہ تلوار کے دھار کے تلے ہمیں اور آپ کو نکلنا پڑتا ہے، اس بات کی امید بھی نہیں ہوتی کہ واپس آئیں گے کہ نہیں، جان کو ہتھیلی میں لے کر نکلنا پڑتا ہے، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس جہاد یعنی جہاد اصغر سے لوٹ آئے جہاد اکبر کی طرف۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ یعنی انسان خود اپنے نفس سے ہمہ وقت جہاد کرتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے نیکیوں کے حصول، نیکیوں کے طالب کے عوض، تو اس کو صحابہ نے جہاد اکبر سے تسبیح دی۔ اس آیت کے تحت اگر ہم اور آپ اس کو سمجھیں تو بہت اچھا سمجھ سکتے ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں، اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے عورتیں، تمہارے کنبہ اور تمہاری کمائی کے وہ مال، وہ سودا کہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے پسند کے وہ مکان، یہ چیزیں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو بس راستہ دیکھو، ٹھہر جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لائے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ شریف کی، اور اگر اس کے ماتحت ہم اور آپ سمجھیں لفظ جہاد کو تو اس میں دو نقطوں کو خاص ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی راہ میں لڑو، اور اس لڑائی کے درمیان یہ سارے لوگ آئیں نہ۔ اب وہ لڑنا یہاں سے جو مراد ہے یہ جنگ کے موقع پر کی بات ہے، ہر طریقے سے جنگ کے موقع پہ کی بات ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کے سامنے یہ لوگ نہ آ جائیں کہ اللہ اس کے رسول کی راہ میں لڑنا ہے۔ یہ محبت رسول، محبت خداوندی کی اور محبت رسول کی علامت میں سے ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کے حکم اور ان کی پیروی کرتے ہوئے میدان جنگ میں نکل پڑو۔
بغیر اس کے کہ تمہیں اپنا خیال ہو کہ یار میرے بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، میرا گھر بھی ہے، میرے کنبہ بھی ہے، میرے رشتہ دار بھی ہیں، نہیں، تمہیں اللہ اس کے رسول کی محبت اور اللہ اس کے رسول کے راہ میں سے زیادہ ان لوگوں کو ترجیح نہیں دینی ہے۔ ایک تو یہ سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا سمجھ میں آیا، اگر اس کا ہم کیا بولتے ہیں تصوفی معنی لیں، اگر تمہارا من اور دل ان لوگوں کی محبت کے سبب نہ کر رہا ہو تو اب خود سے بھی لڑو۔ یعنی ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ ایک تو یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ فی سبیل اللہ جہاد، یہ جو ہم جنگ کے میدان والا مسئلہ ہے، تو اس میں یہ سارے لوگ بالکل قطعی طور پر آئے نا محبت میں اللہ اس کے رسول کے آگے۔ تو اب اس کا برعکس معنی بھی ہے، اگر ہم اور آپ اپنے طرف سے بھی دیکھیں، جو کہ صوفیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا من اور دل ان لوگوں کی محبت کے سبب نہ بھی کر رہا ہو تو اس میں بھی خود سے لڑنا ہے، نفس سے خود سے لڑنا ہے، شیطان سے خود سے لڑنا ہے۔ کہ مثلا اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، میرے لیے نماز قائم کرو، اندر سے طبیعت ہو رہی نہیں، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی پیروی کرنی ہے، ان کے اقوال کی پیروی کرنی ہے، ان کے نقوش کی پیروی کرنی ہے، ان کے قدم مبارک کی پیروی کرنی ہے، ان کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنا ہے، اندر سے دل کہہ رہا ہے نہیں۔ تو اب یہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہے تو یہاں بھی جہاد کرنا ہے، خود سے خود سے ڈیفنس کرنا ہے، خود پر ڈیفائن کرنا ہے، خود پر کام کرنا ہے، اپنے ظلم کے خلاف بھی آواز اٹھانی ہے اور خود سے بھی ہمہ وقت لڑنا ہے۔ تو یہ تو تھا تلوار کے ساتھ پہلا والا جنگ کرنا۔ دوسرا اب اسی کے پیش نظر ہم کو اپنے نفس اور شیطان سے بھی جہاد کرنا ہے، یعنی اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرے اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلے، بلکہ خدا اور اس کے رسول کی راہ میں فرما برداری کرتے ہوئے چلے۔ اور یہی جہاد ہے کہ ہمیں زندگی گزارنی ہے، ہمیں تلوار کے سائے تلے نہیں۔ لکم دینکم ولی دین کی آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہمیں اور آپ کو شیطان جہاد اکبر کی طرف لوٹنا ہے، اپنے آپ سے لڑتے رہنا ہے کہ ہمارا من کرے نماز پڑھنے کا یا نہ کرنے کا، نیکی کرنے کا نہ کرنے کا، مگر ہم کو اپنے آپ سے لڑ کے اللہ اس کے رسول کی راہ پہ اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے۔ تو یہ بھی ایک جہاد کی قسمیں ہیں، اور جب ضرورت پڑے تو ہمیں اور آپ کو پہلی قسم کو بھی اپنا لینا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جہاد کی حقیقت ہمیں سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیروں کو بھی لفظ جہاد کا سچا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔